اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پروردگار کے طرف سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا رہبر ہے، مسلمانوں کا رہنما ہے، اور ایک بہترین وہ لاجواب بے مثال رب کا کلام اور کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے پہلے دیگر انبیاء پر کئی کتابیں نازل کی، کئی صحیفوں کو نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، یہ قرآن سے پہلے 3 مشہور کتابیں ہیں، اور یہ 3 بڑی کتابیں ہیں، اور یہ 3 کتابیں دنیا میں ایک لمبے عرصے تک رہی، اور یہ قومیں بھی دنیا میں ایک طویل عرصے تک رہی، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ قوم دین سے بیدار ہو گئی، دین سے بیزار ہو گئی، عمل سے بیزار ہو گئی، اپنے آپ سے غافل ہو گئی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی مرضی کے حساب سے ان کتابوں میں رد و بدل کیا اور اپنی من مانی قوانین پر یہ چلنے لگے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو دنیا پر غالب کیا، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرما کر ساری پرانی الہی کتابوں کو منسوخ کیا، اور پھر پروردگار عالم نے قرآن کو سند عطا فرماتے ہوئے قرآن مجید کی شفافیت اور قرآن مجید کی کو دلیل بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے فرمایا کہ اے لوگوں، اس قرآن کو پرانی کتابوں کی طرح مت لینا، پرانے قوانین کی طرح مت لینا، اس لیے کہ وہ تورات، زبور، انجیل تھی جن کو لوگ اپنی من مانی طریقے سے تحریف کر کے جو سمجھ میں آیا وہ رکھ لیے، جو سمجھ میں آیا وہ نکال لیے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت تک اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں آئے گا، قیامت تک اس میں کسی قسم کے بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو کلام پہلے دن تھا وہ کلام آخری دن تک رہے گا، جو حکم پہلے دن تک تھا وہ حکم آخری دن تک رہے گا۔ اس لیے کہ اس قرآن کا محافظ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کلام کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کلام کے حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔
تو قرآن مجید دنیا کی ایک ایسی بے مثال اور ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور خود پروردگار عالم نے کہا کہ رب کائنات اس کا محافظ ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور جو رب کی خاص حفاظت میں رہے، جو رب کے خاص حصار میں رہے، تو پھر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر ایک کا ایمان ہے کہ رب جس کی حفاظت کرے اور رب جس کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے، پھر اس کتاب میں کسی قسم کی رد و بدل کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کا ذہن اس میں کام نہیں کر سکتا، انسان کا ذہن اس کی بعض چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، انسان کا ذہن اس کے بعض معاملات کو سمجھ نہیں سکتا، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ بغیر شک کے، بغیر چین و چرا کے اللہ کے کلام کو ہر حالت میں تمہیں قبول کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اسی سے قومیں ہدایت پائیں اور اسی سے قومیں گمراہ بھی ہو گئیں، اسی سے ہدایت بھی پائیں اور اسی سے قومیں گمراہ بھی ہو گئیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرات محترم کہ مسلمانوں کے پاس قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج مسلمان کا تعلق قرآن سے بہت دور ہو چکا ہے، آج مسلمان قرآن سے پرایا ہو چکا ہے، آج مسلمان قرآن سے اجنبی بن چکا ہے۔ تو وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان قرآن سے جڑ جائے، وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان قرآن کے حقوق کو ادا کرے، وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان قرآن کے قوانین پہ مکمل طور پہ کھڑا ہوئے، اور وقت کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن جس قرآن کو مسلمان جنازوں میں پڑھنے کی حد تک رکھ دیا ہے، اب اسی قرآن کو مسلمان اپنے ظاہری، باطنی، دنیاوی اور آخرت کے فائدے کے لیے اس قرآن کو مسلمان استعمال کرے۔ اور میرے دوستو، ہر قسم کی رہنمائی اور ہر قسم کی رہبری قرآن کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں جتنا فضیلت والا کلام ہے، قرآن پڑھنے میں جتنا نیکیوں والا کلام ہے، اور قرآن پڑھنے میں جتنا درجات کی بلندی والا کلام ہے، قرآن پڑھنے میں اتنا ہی دنیا میں انسان کو ترقی دینے والا کلام ہے، اتنا ہی انسان کے لیے اپنے گھر میں خوشگوار ماحول بنانے والا کلام ہے، اور دلوں کو سکون دینے والا کلام یہ قرآن ہے۔ اور قرآن ایک مسلمان کا بہترین رہبر اور بہترین رہنما ہے۔ ہر جگہ، ہر مقام، ہر وقت، ہر زمانہ، ہر حالت میں قرآن مسلمانوں کے لیے بہترین رہنمائی اور بہترین رہبری کرتے ہوئے آیا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ کیسی کس قسم کی رہبری اور رہنمائی قرآن کرتے ہوئے آیا ہے۔ ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ سورہ کہف ہے، تقریباً مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کثرت سے پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں یا اپنے کاروبار کے مقام پر پابندی سے سورہ کہف پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سورہ کہف کے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اس کی فضیلت سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اور سورہ کہف کا جمعہ کے دن تلاوت کرنا ایک بڑی فائدے کی چیز ہے، بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ کاروباری فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے، گھریلو فائدہ ہے، ہر قسم کا فائدہ ہے سورہ کہف کا جمعہ کے دن تلاوت کرنا۔ مگر کبھی غور کیا ہے کہ یہ تو سورہ کہف ہے، ہمیں کیا کیا نشانیاں بتا رہا ہے، کیسی چیزیں یہ سورہ کہف ہمیں بتا رہا ہے، کیسے سورہوں کو یہ سورہ کہف بتا رہا ہے۔
اور کیسے کیسے اللہ کی نشانیوں کو یہ سورہ کہف بتا رہا ہے، اور کیسے اور کس قسم کے سفروں کو یہ سورہ کہف بتا رہا ہے، اور دنیا کے مشرق مغرب شمال اور جنوب کو کس طریقے سے یہ سورہ کہف بتا رہا ہے، کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ اگر غور کرنا سورہ کہف کو تو آج وہ غور کرنے والا ترقیوں کی بلندیوں پہ رہتا۔ میرے دوستوں، یہ سورہ کہف کی ایک جھلک میں آپ کو دیتا ہوں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف آپ پڑھو تو سورہ کہف میں آپ کو ایک بادشاہ کا ذکر ملے گا، اور اس بادشاہ کا نام ہے سکندر۔ اس بادشاہ کا کیا نام ہے؟ سکندر۔ اور ہم محاوروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں کہ تو سکندر اعظم ہے کیا؟ اب یہ دیکھو یہ بڑا سکندر اعظم ہو گیا، تو اسی سکندر اعظم اور اسی سکندر بادشاہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی عبرت اور قوم کی دور اندیشی کو بڑھانے کے لیے اس سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس بادشاہ کو ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کے لقب سے اس بادشاہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ذوالقرنین یعنی کہ دو سینگوں والا۔ اب یہ دو سینگوں والا کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ذوالقرنین انہیں کیوں کہتے ہیں۔ نام تو سکندر تھا مگر ذوالقرنین کے لقب سے یاد کیوں کیا جاتا ہے، یعنی دو چوٹیوں والا، دو سینگوں والا۔ تو یہ تو سکندر ذوالقرنین تھے، انہوں نے ایک دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو دنیا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ تو دنیا کی ایک سینگ سے دوسری سینگ کو دیکھنے والا انسان سکندر ذوالقرنین۔ اور پھر دیکھیے کہ جب آپ سکندر ذوالقرنین کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بڑی عجیب حالات ملیں گے، اور قرآن کیسے سکندر ذوالقرنین کے سفروں کا تذکرہ کر رہا ہے، کیسے مشرق مغرب شمال میں ان کے آنے اور جانے کا تذکرہ قرآن کیسے کر رہا ہے، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر بڑے مشہور ہیں، 3 سفر۔ اور پھر یہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ ہیں، تو ان کی بادشاہ کی خصوصیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں قیامت تک 5 ایسے بادشاہ گزریں گے جن کی حکومت پوری دنیا پر رہے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھے، بڑی اہم چیز ہے۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں 5 بادشاہ، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ٹائم دنیا میں کتنا باقی ہے۔ دنیا میں 5 ایسے بادشاہ گزرے ہیں، 5 ایسے بادشاہ گزریں گے جن کی حکومت پوری دنیا پہ ہوگی، اور دنیا کا 1 انچ بھی ان کے حکومت سے باہر نہیں ہوگا۔ پوری دنیا پہ 5 بادشاہوں کی حکومت ہوگی، اور ان میں سے 4 بادشاہ گزر گئے۔ 4 بادشاہ ان میں سے گزر گئے، ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ گزرے، جن کی حکومت پوری دنیا پہ، اور دوسرے یہی سکندر ذوالقرنین جن کی حکومت پوری دنیا پہ، اور 2 کافی بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا میں، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود۔ تو یہ 5 بادشاہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، 4 گزر گئے، اور 5ویں بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہے گی وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔
اور یہ امام مہدی کے دنیا کے 5ویں اور آخری بادشاہ رہیں گے جو امامت اور ولایت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوری دنیا پہ بادشاہ عطا کرے گا، اور آپ کی بادشاہ پوری دنیا پہ پھیلنے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو 4 تو گزر گئے، اب پھر ایک آخری بادشاہ باقی ہے قیامت کی علامت پوری ہونے کے لیے، امام مہدی کا آنا۔ تو حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے کہ تو ایسے بادشاہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کہ جن کی حکومت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ تو ایک بار سکندر ذوالقرنین کو آب حیات کے بارے میں اطلاع ملی۔ آب حیات یعنی زندگی دینے والا پانی، ایسا پانی جس کو پینے سے کسی کو موت نہیں آتی، کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ وہ انسان زندہ رہتا ہے۔ تو آب حیات کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے دنیا کے 4 کونوں میں کسی ایک مقام پر ایک چشمہ ایسا رکھا ہے جسے آب حیات کہتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس پانی کو پیے گا تو موت نہیں آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو سکندر ذوالقرنین بھی حسب نسب کے حساب سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سام بن نوح کی اولاد سے تھے۔ اور پھر آپ کا ایمان، آپ کا اسلام بھی کیسے نبی کے دور میں تھا؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ آپ ایمان لائے تھے، ان کے دور میں آپ کلمہ پڑھ لیے تھے۔ ایسے بادشاہ ذوالقرنین گزرے ہیں، تو ان کو آب حیات کے بارے میں معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسا پانی بھی ہے جس کے پینے سے موت نہیں آئے گی، اور وہ پانی دنیا کے 4 کونوں میں کہیں بھی رہ سکتا ہے، وہ چشمہ کدھر بھی رہ سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بڑے مزے کی بات، سکندر ذوالقرنین دنیا کا واحد اکیلا بادشاہ جس کی حکومت پوری دنیا پہ ہے کہ آب حیات ڈھونڈنے کے لیے اپنے پورے لشکر کے ساتھ نکل گئے، پورے لشکر کے ساتھ آب حیات ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، اور یہ ارادہ کر کے کہ وہ پانی میں پیوں گا اور قیامت تک میں زندہ رہوں گا، اس خیال سے اس پانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اور اکیلے نہیں نکلے، ساتھ میں اپنے پھوپھیرے بھائی کو لے کر نکلے، اور پھوپھیرے بھائی کو نے جن کا نام بلیا، اور آج ہم انہیں حضرت خضر کے نام سے بلاتے ہیں۔ حضرت خضر جو سکندر ذوالقرنین کے پھوپھادار بھائی، ایک مقام پہ خالہ دار بھائی بھی آیا ہے تو لے کر نکلے۔ تو سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر جو اس وقت اپنے گھر کے نام سے بلیا کے نام سے اب پکارے جاتے تھے، آپ دونوں ایک بڑے لشکر کے ساتھ آب حیات ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، مگر اس پانی کو ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا کا چکر مارنا ضروری ہے، دنیا کا ہر کونے کا چکر مارنا ضروری ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے سب سے پہلے اپنے سفر کا میپ بنایا کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں جاؤں گا، اور سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں پہ میں سفر کو ختم کروں گا۔ تب آپ کا سفر جاری ہوا، دیکھیے بڑے مزے کا سفر جاری ہوا، چلتے رہے۔ میں مختصر آپ کو بتا کے ایک لمبے سفر کو 15 منٹ میں ختم کروں گا، اہم بات بتاؤں گا۔ چلتے آپ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے سورج ختم ہوتا ہے، جہاں پر اب زمین نام کی کوئی چیز نہیں، دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے آگے کسی کا وجود نہیں ہے، بس پانی کی دنیا ہے، انسانوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پہ انسان بھی ہے تو بڑی عجیب قسم کے انسان ہیں،
یعنی سفر طے کرتے کرتے جہاں سے سورج شروع ہوتا ہے اور سورج کی پہلی کرن جہاں سے شروع ہوتی ہے اس مقام پہ آپ پہنچ گئے، اور پھر جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی پہنچ گئے۔ تب پہلی منزل آپ کی سفر کی سورج ڈوبنے کے مقام پہ، تو آپ نے دیکھا کہ جہاں سے سورج ڈوب رہا ہے اس سے آگے کوئی دنیا نہیں ہے، مگر اس علاقے میں ایک بڑی عجیب قوم ہے، ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ ہے، اور ایک بڑی عجیب قوم ہے، اور وہ قوم نہ کسی بادشاہ کے زیر اثر ہے، نہ کسی قانون کے زیر اثر ہے، نہ کسی معاشرے کے زیر اثر ہے، نہ کسی تہذیب کے زیر اثر ہے، بس اپنی خیال کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس قوم کا لباس جانوروں کا چمڑا ہے اور ان کا کھانا جانوروں کا گوشت ہے۔ یہ مرے ہوئے جانور بھی کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے جانور بھی کھا رہے ہیں، اچھے جانور بھی کھا رہے ہیں، ایک مختصر سی قوم ہے، اور اس سے آگے دنیا نہیں ہے، دنیا کا آخری کونا ہے، اور وہاں سورج ڈوب رہا ہے۔ تو جب سکندر ذوالقرنین کو یقین ہو گیا کہ میں دنیا کے ایک کونے تک پہنچ گیا ہوں سورج ڈوبنے کے مقام کو، تو آپ نے جب اس قوم کو دیکھا کہ چمڑوں کو اپنا لباس بنائے ہوئے ہیں، جانوروں کے کھال کو اپنا لباس بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی تہذیب بڑی عجیب ہے، تو آپ نے وہاں اپنا پڑاؤ کیا اور دین اسلام کی تبلیغ ان لوگوں نے کی، اور وہاں آپ کو جنگ کی نوبت بھی آئی، آپ کو طاقت بھی استعمال کرنا پڑا، خون خرابہ بھی وہ آپ کو اس معاملات پہ ہوا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوم آپ کی موتی ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اور وہاں پہ آپ نے ایک بہترین ماحول کو بنا کر پھر آپ نے اپنے سفر کے دوسرے روٹ کو استعمال کیا، اور آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور آپ مشرق کی جانب نکل گئے چلتے چلتے، مگر اس سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ یہ مقام سورج ڈوبنے کا تھا۔ اب آپ کئی سالوں کا سفر جاری رکھتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اب جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے، اب اس سے آگے دنیا نہیں ہے، اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کچھ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی زندگی پہاڑوں کے غاروں کے حد تک محدود ہے، ان کے گھر پہاڑوں کے غار ہیں، ان کا جینا پہاڑوں کے غاروں میں ہے، ان کے سارے معاملات زندگی کے اٹھنا بیٹھنا سارے کے سارے پہاڑوں ہی کے غار ہے، مگر ان کے زندگی کا وقت الٹا ہے، وہ یہ ہے کہ رات ان کا دن ہے اور دن ان کا رات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورج وہاں سے نکلتا ہے، اور جب سورج اس مقام سے نکلتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے سورج ان کے سر سے نکل رہا ہے، تو انتہائی خطرناک گرمی ہونے کی وجہ سے وہ دن بھر پہاڑوں سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ وہ دن بھر پہاڑوں کی گہراؤں میں رہتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات میں وہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنے کھیتوں میں نکل جاتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کونے پر بھی ذوالقرنین نے اسلام کی تبلیغ کی، دیکھیے اسلام کیسا مذہب ہے، کتنا پھیلا ہوا مذہب ہے اسلام، تو وہاں پر بھی اسلام کی تبلیغ کی، اور وہاں پر بھی سکندر ذوالقرنین نے ایک اچھے ماحول کی بنیاد ڈالی۔ اب چونکہ سورج ڈوبنے والا مقام بھی ختم ہو گیا، سورج ختم ہونے والا بھی مقام، سورج نکلنے والا مقام بھی ختم ہو گیا، تب آپ دنیا کے مشرق کی طرف نکلے، اور وہاں پہ آپ نے ایک ایسے گاؤں کو دیکھا جو دو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ایک ایسا گاؤں جو دنیا کے ایک کونے میں ہے، دنیا کے ایک کونے میں ہے، اور دو بڑے بڑے پہاڑ، اور اتنے بڑے پہاڑ کہ دنیا میں اس سے بڑے کوئی پہاڑ نہیں ہے۔
دنیا کے سب سے بلند اور سب سے اہم پہاڑ، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں وہ گاؤں ہے، اور سکندر ذوالقرنین ان گاؤں والوں کو دیکھ کے بڑے حیران ہو گئے کہ وہ اتنے عجیب دماغ کے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں، اشاروں سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کی بولی زبان کی نہیں ہے، اشاروں کی بولی ہے، اور ان کا ماحول سب سے الٹا ہے، بڑا عجیب ہے، بڑا الٹا ماحول ہے ان کا۔ تو حضرت ذوالقرنین ماحول کو غور کرتے رہے، چونکہ آب حیات کی تلاش تھی انہیں، غور کرتے رہے غور کرتے رہے غور کرتے رہے، ماحول کا آخرکار ان کے اشاروں کو سمجھا، ان کی بولی کو سمجھا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو سمجھا۔ جب ان کے ماحول میں مل گئے تو ان کے حالات کا جائزہ لیا، اور کیوں اشاروں کی بات کرتے ہیں وہ پوچھا، اور ایسی ڈر بھری زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ایسی مجبوری کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ایسے خطرناک حالات کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں، یہ سارے حالات انہوں نے سنا۔ تو وہ قوم جب دنیا کے ایک کونے میں دنیا کے سب سے بڑے دو پہاڑوں کے بیچ میں اپنا ایک گاؤں بسا کر بڑے ڈر بھری زندگی وہ قوم گزار رہی تھی، تو جب سکندر ذوالقرنین کے بڑے لشکر کو دیکھا اور ایک بڑے بادشاہ کو اپنے سامنے دیکھا، تو برسوں کے ڈر کو دل سے نکال کر بڑی مشکل سے ان کی ڈر کی وجہ بتائی۔ کیا بتائی؟ کہا کہ اے سکندر ذوالقرنین، ہماری ڈر کی سب سے بڑی وجہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ کہا کہ ہماری ڈر کی سب سے بڑی وجہ یاجوج اور ماجوج ہیں، اور یہ یاجوج اور ماجوج یہ دنیا کی بڑی خطرناک قوم گزری ہے، اور بڑی لٹیری قوم، ایسی خطرناک لٹیری قوم، اتنی خطرناک قوم کہ یہ قوم کھیتوں کے کچے اناج کو بھی کھا جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی کھا جاتی تھی، چلتے ہوئے جانوروں کو بھی کھا جاتی تھی، اور ضرورت پڑے تو یہ قوم انسان کے گوشت کو بھی کھا جاتی تھی، ضرورت پڑے تو انسان کے گوشت کو بھی یہ قوم کھا جاتی تھی۔ تو جہاں حضرت سکندر ذوالقرنین پہنچے وہ یاجوج اور ماجوج کی خطرناک زمین تھی، اور وہاں یاجوج اور ماجوج قوم کا بڑا ظلم چل رہا تھا، بڑا دمدمہ چل رہا تھا۔ تو ذوالقرنین کو اس قوم کے رہنے والوں نے یاجوج اور ماجوج کے ظلم کے بارے میں سنایا، ان کی شرنگیزی کے بارے میں سنایا، ان کے لوٹ مار اور ان کی خون ریزی کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں سنایا۔ تو ذوالقرنین نے بڑا غور کیا کہ اس قوم کو روکا کیسے جائے، کیسے جائے، اور وہ قوم کتنی، معلوم آپ کو، دو پہاڑوں میں قیام کرنے والی قوم، پہاڑوں کے سروں میں رہنے والی قوم، پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والی قوم، اور وہ پہاڑ اتنے بڑے پہاڑ کہ اس پہاڑ کے نیچے پورا شہر سما جاتا ہے، پورا شہر، اور پہاڑوں کے نیچے وہ یاجوج اور ماجوج قوم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یاجوج ماجوج قوم بڑے سکون میں تھی، کھیتوں پہ دانے ہونے کے انتظار میں تھی، اس لیے کہ جب کھیتوں پہ دانے سوکھ جاتے تو یہ لوگ جھنڈ کے جھنڈ، جس طریقے سے کوے ایک ساتھ نکلتے ہیں نا جھاڑوں سے، جس طریقے سے چیلے پرندے جھنڈ کے جھنڈ ایک ساتھ نکلتے ہیں، ویسے ہی یہ جیسے ہی دانا سوکھ جاتا یہ لوگ اپنے غاروں سے جھنڈ کے جھنڈ ایک ساتھ نکلتے اور لمحوں کے کھیتوں کو برباد کر کے چلے جاتے، جانوروں کو اٹھا کر چلے جاتے، انسان بیچ میں آتا تو اسے اٹھا کے چلے جاتے، بلکہ اس کا گوشت بھی کھا لیتے۔ ایسی خطرناک قوم۔ تب وہ قوم یاجوج ماجوج کے انتظار میں تھی کہ جب کھیت سکیں گے تو غاروں سے باہر نکلیں گے اور ساری فصلوں کو لوٹ کر آ جائیں گے، مگر اس سے پہلے حضرت ذوالقرنین نے
اس ڈری ہوئی قوم کو، اس مظلوم قوم کو ہمت دی اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے میں تمہیں بچاؤں گا، کیا اس کے بدلے میں تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو اس قوم نے کہا کہ حضور جب اتنی بڑے فتنے اور اتنے بڑے ظالموں سے ہمیں جب چھٹکارا ملے گا تو کیوں نہ ہم امن والے مذہب کی طرف نہ آئے، ہم ضرور اسلام کو قبول کریں گے۔ تو ذرا دیکھیے یاجوج اور ماجوج کو خیر کیا سکندر ذوالقرنین نے، کس طریقے سے خیر کیا کہ دو پہاڑوں کے اطراف جتنے لوگ وہاں تھے اس گاؤں میں، سارے گاؤں والوں سے آپ نے بنیادوں کو کھود ڈالا، تو لوگ بنیادوں کو کھودتے رہے، اتنی اندر تک بنیادوں کو کھودا کہ جب تک پانی نہ نکل آئے، پانی کے چشمے نکلنے تک بنیادوں کو کھودا گیا اور پہاڑ کے گول بنیادوں کو کھودا گیا۔ اس کے بعد تانبا پگھلایا گیا اور ان بنیادوں میں تانبے کو ڈال دیا گیا، تو لکڑی، تانبا اور کوئلے سے حضرت ذوالقرنین نے ایسی مضبوط دیوار بنائی اور اللہ کی مدد اس دیوار میں ایسی شامل ہوئی کہ امید سے زیادہ وہ دیوار بلند ہوتے گئی، بلند ہوتے گئی، بلند ہوتے گئی، بلند ہوتے گئی، اتنی بڑی وہ تانبے کی دیوار ہو گئی کہ پہاڑ اس دیوار کے سامنے چھوٹا ہونے لگا، اور اندر یاجوج اور ماجوج کی قوم غفلت کی نیند سو رہی تھی کہ کوئی ہمیں مٹانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں تباہ و برباد کرنے والا نہیں ہے، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے خائر ہو جائیں گے، اور جب ان کی آنکھ کھل جائے گی تو باہر نکلنے کا راستہ یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو جب دیوار کھڑی ہو گئی اور اس قوم کو باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا تو یہ مظلوم لوگ مسلمان ہو گئے اور ذوالقرنین وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے اس قوم کے بارے میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قوم آج تک اس دیوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول کی حدیث کہہ رہی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک وہ قوم اس دیوار کے پیچھے ہے، اور قیامت کے قریب وہ قوم دیوار توڑ کے نکلے گی۔ اور کیسے نکلے گی دیوار توڑ کے، اور کس طریقے سے دیوار توڑ کے نکلے گی؟ تو ذوالقرنین کے دور سے لے کے آج تک وہ ہر روز دیوار گرانے کا کام کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں ان کا روز کا کام یہی ہے کہ دیوار کو گرائیں، تو روزانہ دیوار کو کھکرتے جاتے ہیں، چھاڑتے جاتے ہیں، چھاڑتے جاتے ہیں، چھاڑتے جاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو واپس اپنے سرنگوں میں جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار جیسی کی ویسی ہے، ایک انچ بھی کم نہیں ہوئی۔ تو آج تک یہی معاملہ چل رہا ہے کہ یہ چھاڑتے جائیں گے دیوار پھر بنتے جائے گی، یہ چھاڑتے جائیں گے دیوار بنتے جائے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن وہ دیوار ٹوٹے گی۔ کیسے ٹوٹے گی؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر روز دیوار گرائیں گے اور دوسرے دن دیوار پھر بن جائے گی، پھر تیار ہو جائے گی، پھر مضبوط ہو جائے گی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جب دیوار چھاٹنے لگے گی اور چھاٹتے چھاٹتے بیزار ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، واپس جائیں گے، تو ان میں سے ایک بندہ اعلان کرے گا کہ اب چھوڑ دو، جملے کو اور کرو، چھوڑ دو، انشاءاللہ کل ہم نے دیوار کو گرائیں گے۔ وہ کیا کہے گا؟ حدیث میں اس کا ذکر کہ چھوڑ دو، انشاءاللہ ہم کل یہ دیوار گرائیں گے۔ تو انشاءاللہ کیا جملہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار کمزور ہو جائے گی اور گر جائے گی، اور یاجوج اور ماجوج باہر آئیں گے اور پھر سے دنیا میں دہشت مچائیں گے، اور پھر سے دنیا میں ظلم کریں گے، اور پھر سے لوگوں کو قتل کریں گے، پھر سے جانوروں کو کھائیں گے، کھیتوں کو لوٹیں گے، اور اس وقت یاجوج اور ماجوج کے پاس اتنی طاقت آئے گی کہ ایک ایک تالاب کا پانی بھی ان کا پیٹ اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے بس نہیں ہوگا، ڈیم کے ڈیم وہ خالی کر دیں گے۔ اگر کسی ڈیم پہ یاجوج اور ماجوج کی قوم ٹھہرے گی اور اپنی پیاس بجھانا شروع کرے گی تو یاجوج اور ماجوج کی قوم کو بجھانے کے لیے پورے ایک ڈیم کا پانی لگے گا، پورے ایک تالاب کا پانی لگے گا۔ اس طریقے سے یہ قوم اپنی پیاس بجھانے کے لیے زمین کے تالابوں کو ختم کرتے ہوئے جائیں گے،
اور ہر طرف قحط آ جائے گا، ہر طرف سوکھ آ جائے گا. یہ جہاں جائیں گے پانی کے قصبوں کو، پانی کے تالابوں کو، پانی کے ڈیموں کو یہ ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اور جب حد سے زیادہ ان کا ظلم بڑھے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بددعا دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بددعا دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ان کے گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، اور گردن میں کیڑے پیدا ہونے کی وجہ سے اس قوم کا صفایا ہو جائے گا. مگر اس قوم سے ہمیں نپٹنا ہے. پتہ نہیں کہ ہم نپٹیں گے یا ہماری نسل نپٹے گی یا ہماری نسلوں کی نسلیں نپٹے گی. وہ ہماری نسل یا ہو سکتا ہے ہم وہ تالابوں کا ختم ہونا دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھ سکتی ہیں یا ہمارے پوترے دیکھ سکتے ہیں یا پر پوترے دیکھ سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ وقت کب آنے والا ہے. اس لیے کہ صرف اور صرف دنیا کا آخری بادشاہ بچا ہوا ہے جسے امام مہدی کہتے ہیں، اور اس آخری بادشاہ پہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیشن گوئیاں کی تھی سارے پیشن گوئیاں تقریباً قیامت کی مکمل ہو چکی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے دوستوں کہ یاجوج ماجوج کی وہ مکار وہ نافرمان قوم غفلت سے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ دے تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دیوار کمزور ہو جائے گی. تو ذرا سوچو ایک انشاءاللہ میں کتنی برکت ہے. اور آج ہمارے پاس انشاءاللہ مذاق کا جملہ بنا لیا ہے نہیں، انشاءاللہ مذاق کا جملہ بنا لیا. انشاءاللہ کے جملے پہ ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے پاس روحانیت مذاق ہو چکی ہے، مسلمانوں کے پاس روحانیت تماشا ہو چکی ہے، مسلمانوں کے پاس روحانی فارمولہ روحانی وظائف ایک قسم کا تصور ہو چکے ہیں. ہم روحانیت سے خالی ہیں، ہم بھوسے کے تھیلے ہیں. ہمارے پاس وظائف اور وظائفی جملے ہمارے پاس مذاق بن چکے ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس انشاءاللہ کے جملے کا مذاق ہمارے پاس ہے. آپ کو معلوم ہے اب میں کسی دوست کو دعوت دیا اور دعوت دینے کے بعد بولا بھائی آنا دیکھو پکا آنا، پکا کسی بھی طریقے سے آپ کو آنا ہے. تو وہ بولا انشاءاللہ دیکھوں گا. تو فوراً کیا بولتے ارے یہ انشاءاللہ کی باتیں نہ کرو بھائی، یہ انشاءاللہ کی باتیں نہ کرو، پکا تم بولو، پکا تم بولو. یہی ہوتا نا. جبکہ حدیث دیکھو ارشاد رسول دیکھو کہ اگر کام پورا کرنا ہے تو کام پورا کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہو تمہارا کام پورا ہو جائے گا، تم اس کام کے نقصان سے بچ جاؤ گے. مگر آج ہمیں انشاءاللہ کا جملہ ایک مذاق لگنے لگا ہے، ایک کھیل لگنے لگا ہے، ایک تماشا لگنے لگا ہے. تو بتائیے حضرات محترم جب ہمیں خود اسلام کے وظائف مذاق لگنے لگے، جب ہمیں خود اسلام کے تعلیمات کے آیتیں مذاق لگنے لگے، جب ہمیں خود مسلمانوں کی چلا کشی مذاق لگنے لگے، جب ہمیں خود مسلمانوں کی عبادتیں مذاق لگنے لگے، جب ہمیں خود مسلمانوں کے روزے مرہ کے وظائف پہ ہمیں خود جب بھروسہ نہ رہے تو پھر کس منہ سے غیر کے سامنے اسلام کا تعارف جائے گا؟ اسلام کا تعارف جائے گا. یا اگر وہ کسی بھی زمین پر کوئی مذہب پکار کے نہیں کہتا میں مسلمان ہوں، کوئی بھی مذہب یہ پکار کے نہیں کہتا میں ہندو ہوں، کوئی بھی مذہب یہ پکار کے نہیں کہتا میں عیسائی ہوں، بلکہ مذہب کی پہچان اس پہ چلنے والے سے ہوتی ہے، مذہب کی پہچان اس پہ چلنے والے قوم سے ہوتی ہے، اس کے چلنے والے لوگوں سے ہوتی ہے. تو جس طریقے سے مذہب پہ چلنے والا انسان ہوتا ہے اس علاقے میں اس کے مذہب کی عزت ہوتی ہے، اس کے مذہب کا مقام ہوتا ہے. اور آج کیا ہے، آج ہمارے پاس ایک رونا تو اچھا آتا ہے کہ فرقہ واریت کا نشانہ ہم بن رہے، ایک رونا اچھا آتا ہے کہ پولیس کا نشانہ ہم بن رہے،
ایک رونا اچھا ہوتا کہ کرائے کے گھر ہمارے کو نہیں دے رہے، ایک رونا بڑا اچھا ہوتا کہ تعصب کا استعمال ہمارے لیے ہو رہا، ایک رونا اچھا ہوتا کہ میں مسلمانوں کو کیوں میرے کو یہ گالی دیا۔ یہ رونا، یہ شکوے، یہ شکایتیں ہمیں اچھے طریقے سے آتے ہیں، مگر کبھی ہم نے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ بحیثیت مسلمان میں نے اپنا حق کتنا ادا کیا، بحیثیت مسلمان میں نے اپنا حق کتنا ادا کیا۔ میرا بھائی شرابی بن گیا تو شرابی بننے سے میرا مذہب کتنا بدنام ہوا، کبھی میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ میرا بھائی گانجے کا عادی بن گیا، گانجے کا عادی میرا بھائی بننے سے میرا معاشرہ کتنا بدنام ہو رہا ہے، کبھی میں نے اپنے آپ پہ جھانک کر یہ نہیں دیکھا۔ میرے گھر میں، میرے معاشرے میں خود میری بیوہ اور ان کی عزت نہیں ہے، عزت نہ ہونے کی وجہ سے میرا معاشرہ کتنا بدنام ہو رہا ہے، یہ کبھی ہم نے جھانک کر نہیں دیکھا، بلکہ ہم نفرت کے پتلے بن چکے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بات ہے کہ بس اسلام میں محبت نام کی رہ گئی ہے میرے دوستوں مسلمانوں میں، جبکہ کافر بھی کہتا ہے، غیر بھی کہتا ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام محبت والا مذہب ہے، مگر کیا کہتے ہیں کہ آج کے موجودہ مسلمان بڑے خطرناک ہیں۔ اسلام کو ہر کوئی ماننے تیار ہے مگر مسلمان کو ماننے تیار نہیں۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اسلام کو ہر کوئی سمجھنے تیار ہے مگر آج کے دور کے مسلمان کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اپنے آپ پہ کانٹے پال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ نفرتیں پھیلانے والا مسلمان بن چکا ہے، یہ رشتے کاٹنے والا مسلمان بن چکا ہے، یہ دشمنیاں پھیلانے والا مسلمان بن چکا ہے۔ میرے دوستوں ذرا دیکھیے کہ اس زمین پر، اس ہندوستان پر، اس کوہستان پر اسلام کیسے پھیلا؟ نہ تو تلوار کے زور پہ پھیلا، نہ تو ہتھیاروں سے پھیلا، نہ تخت و تاج کے زور پہ پھیلا۔ اگر اس ہندوستان میں اسلام پھیلا تو خواجہ معین الدین چشتی جیسے بزرگ کے کردار سے اسلام پھیلا، محبوب الہی کے کردار سے اسلام پھیلا، بابا فرید کے کردار سے اسلام پھیلا، بختیار کاکی کے کردار سے اسلام پھیلا، اور انہوں نے یہاں کے سروں کو جھکانے کے لیے، یہاں کے دلوں کو کاٹنے کے لیے کون سے ہتھیار کا استعمال کیا؟ آج غریب نواز نے کون سے ہتھیار کا استعمال یہاں کیا؟ بندہ نواز نے کون سے ہتھیار کا استعمال یہاں کیا؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کون سا ہتھیار کا استعمال کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ سرکار بابا فرید گنج شکر اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر کوئی بابا فرید کو تحفے پیش کر رہا ہے، ہر کوئی بابا فرید کو تحفے پیش کر رہا ہے۔ تو ایک مرید آیا اور بابا فرید کو ایک مہنگی اعلیٰ قسم کی خینچی تحفے میں پیش کیا، تحفے میں پیش کیا، اور آپ کا خادم وہ خینچی کا تحفہ لے کر آ رہا ہے بابا فرید کا۔ خادم نے جب سامنے رکھا تو حضرت نے پوچھا میاں کیا ہے؟ مرید کا نام بولے حضرت فلاں نے بھیجا۔ بولے کیا بھیجا؟ بولے ایک اعلیٰ قسم کی خینچی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ میاں جو بھیجا اسے دے دو، اور ساتھ میں میرا پیغام دے دینا کہ مجھے خینچی کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے کچھ دینا ہو تو سوئی دو۔ کیا کہا بابا فرید نے؟ کہ مجھے خینچی کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے دینا ہے تو سوئی دو، اس لیے کہ خینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور میں اپنی زندگی میں کاٹنے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جوڑنے والی چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھیے مولا علی مشکل کشا سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول دیکھیے کیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ تلوار دو قسم کی ہوتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تلوار دو قسم کی تلوار ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار، ایک محبت کی تلوار۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ دو تلواروں میں کیا فرق ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں کہ لوہے کی تلوار ایک کو دو کرتی ہے اور محبت کی تلوار دو کو ایک کرتی ہے۔ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے کہ محبت کی تلوار دو کو ایک کرتی ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں
کہ تم اپنے اطراف کانٹوں کو مت پالو. اگر تم اپنے اطراف کانٹ, دیکھیے محبوب نظام الہی جملے کو نقل کرتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے تم اپنے کانٹوں کو دیکھو تو تم بھی کانٹوں کو مت پھیلاؤ. اس لیے کہ اگر تم بھی کانٹوں کو پھیلاؤ گے تو تمہارا بھی چلنا مشکل ہو جائے گا. تم کانٹوں کا جواب پھولوں سے دو. اس لیے کہ جب نفرت کا جواب محبت سے مل جاتا ہے تو لوگوں کے دل جھک جاتے ہیں. تو خیر وقت بہت ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے جمعہ ہم یاجوج ماجوج اور موجودہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے, یہ جنگ موجودہ حالات اور علامت قیامت کے حساب سے کیا کیا تباہی و بربادی لانے والی ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آنے والے جمعہ دیکھیں گے. سورت عطا فرمائے.